اس نے مؤذن کو ذلیل کرنے کے لیے کہا کہ تو یہاں کیا کرتا ہے؟ کہتے میں مؤذن ہوں، کبھی امام نہیں ہوتا، امامت بھی کرتا ہوں۔ کہا قرآن یاد ہے؟ کہا ہاں جی میں نے یاد کی۔ کہا یوسیکم اللہ سناؤ۔ تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا منظور میاں گل صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں۔ مجھے یاد نہیں ہے، تو سناؤ۔ محتم صاحب کا چہرہ اتنا سا ہو گیا، مجھے ڈر لگ گیا کہ آئس کریم سے نکل نہ جائے، جو کھایا ہے آئس کریم فوراً نکل نہ جائے اس کے پیٹ سے، اتنا سا منہ ہو گیا، سمجھے۔ میں نے کہا یا اللہ بچانا، لیکن مجھے یوسیکم اللہ یاد تھا، سمجھے۔ اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ابھی سنا سکتا ہوں، اس لیے کہ 2-3 پہلے، اس لیے ایسی جگہوں سے ہم لوگ ہوشیار رہتے ہیں، سمجھے۔ اگر کسی نے پوچھا کہ یہ پڑھو تو آپ تو محتم صاحب کی حالت ہی خراب ہو گئی، سمجھے۔ مؤذن نے، فقیر نے بڑی اچھی بات کی۔ بعد میں جب باہر نکلے، رخصت ہو گیا، مؤذن کو میں نے الگ بول، میں نے کہا بدبخت آدمی، تو چھوٹے بڑے کو یار مجھے تو کہتے نہیں اس کو دیکھو اتنا شعر بناؤ، کہتے اس کو دیکھو اس کے غرور کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ میں نے صاف صاف کہا مجھے یاد نہیں، تو سنا دے۔ تو کس طریقے پر سنائے گا، سمجھے۔ وَاذْكُرُوا الذَّنُّونِ، نون اس کی جمع نینان، بخاری میں آتی ہے نینان۔ نون کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے مچھلی کو، سمجھ شریف میں کہ نون مچھلی ہے۔ وَظَنُّونَ مچھلی والے، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جبکہ وہ یہ کہ غصہ ہو کر کے قوم سے نالان ہو کر کے نکل گئی۔ فَظَنَّ، آپ نے گمان کر دیا، انتظار نہیں کیا، اللہ کے لاڈلے تھے، اللہ مجھ پر تنگی نہیں کریں گے، سمجھے، نکل گیا، حالانکہ وہی کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ 11ویں سپارے میں آپ نے پڑھا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ۔ اب عذاب کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، عذاب آنے والا تھا، لیکن قوم سمجھ گئے کہ نبی ناراض ہو کر کے ہم سے چلا گیا، یقیناً حالات اسلام آباد کے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس قوم نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ اللہ نے کشفنا عنہ عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، رسوائی والا عذاب ہم نے ان سے ٹال دیا۔ لیکن اپنے پیارے کو سمجھانے کے لیے کہ میرے پیارے تو میرے وحی کے بغیر اس طرح کیسے نکل گیا، اس لیے مچھلی کو کہا کہ اس کو نگل جا، سمجھے۔ اور قرآن اندازی ہو گئی، جیسے کہ کشتی سے حضرت یونس کو پھینکا گیا، کشتی سے باقی لوگوں نے کہا کشتی یہ اس طرح جھوم رہی ہے، اس میں کوئی چکر ہے، قرآن اندازی کر کے اس کے وزن کو کم کرنا، بوجھ کو کم کرنا، حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے پھینکا۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، بس آپ کو پھینکا گیا۔ قرآن اندازی کے بعد فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے اس کو بس ایک لقمہ بنایا، ایک تلقمہ ہے اور ایک التقمہ ہے، مانا بڑی آسانی سے مچھلی نے چل۔ اور اس وقت اللہ آپ کا بھلا کرے لوگوں کی قدیں ایسے نہیں ہوتی تھی جیسے بروہی اور بلوچ کی قدیں ہوتی، قداور لوگ ہوتے تھے، اتنے بڑے قد کے مالک حضرت یونس علیہ السلام، لیکن مچھلی نے التقمہ الحوت اور اس کو ایک لقمہ بنا دیا۔ یہ منظر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، میں نے دیکھ لیا الحمدللہ اس منظر کو۔ یہاں چند سال پہلے فشری پہ مچھلی انہوں نے پکڑی، اتنی بڑی مچھلی تھی کہ 45 اور 44 اور 45 اللہ آپ کا بھلا کرے فٹ اس کی لمبائی تھی، اور 44-45 ٹن اس کا وزن تھا، من نہیں بلکہ ٹن، ایک ٹن کے اندر 10 من ہوتے ہیں۔ سینکڑوں اونٹ بھی اتنے نہیں بن سکتے، سینکڑوں اونٹوں کے 44-45 ٹن اس کا وزن تھا۔ اگر آپ ادھر کھڑے ہوتے، میں اس طرف، آپ مجھے نہ دیکھتے میں آپ کو نہ دیکھتا، پھر برطانیہ والے 3-4 دن آ کر کے لے گئے اس کو، سمجھے۔ ہمارے بلوچ ساتھی